کسی علاقے میں جرم ہوتا ہے تو لوگ اپنی مدد کے لیے ان کتوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں، کم از کم 20-30 ہزار روپے دے کر ان کھوجی کتوں اور ان کے مالکان کو جرم والے علاقے میں لے جایا جاتا ہے۔ جائے وقوع سے کچھ کپڑے وغیرہ سنگھائے جاتے ہیں اور پھر یہ کتے مخصوص اشاروں پر چلتے ہوئے علاقے کے ہی کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آس گھر کے صحنے کسی کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کتے کا محلے کے کسی ایک گھر میں داخل ہونا اور پھر وہیں بیٹھ جانا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ مجرم اسی گھر سے ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کھوجی کتے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی بے گناہ نہ پکڑا جائے۔ ان ڈاگ سینٹر ایجنٹس سے درخواست کی جاتی ہے کہ کتے کو دوبارہ چھوڑا جائے کہ وہ کسی اور گھر میں تو نہیں داخل ہو جاتا۔ یہ ایجنٹ کتوں کو دوبارہ چھوڑنے کا ایک بار پھر معاوضہ وصول کرتے، کتے کو پھر چھوڑا جاتا ہے اور نتیجہ اس بار بھی یہی ہوتا ہے۔ کتا علاقے میں گھوم پھر کر پھر اسی گھر میں ابتتا ہے جس گھر میں پہلے آیا تھا۔ اب تو مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ مجرم اسی گھر کا کوئی فرد ہے۔ اس گھر سے کسی ایسے نوجوان کو پکڑا جاتا ہے جس کی علاقے میں مشہوری کچھ اچھی نہیں ہوتی، اور مدعی اور اہل علاقہ اکثر وہیں اس کی پھینٹی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کتوں کا یہ فراڈ ہے کیا اور انہیں کس طرح ایک مخصوص گھر میں پہنچا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اس پر بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلے یہ بتا دوں کہ ان جاسوس کتوں کے نام پر پکڑے گئے ملزم کو عدالت ملزم نہیں مانتی۔ ان جاسوس کتوں کی شہادت وغیرہ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اکتوبر 2016 میں جاسوس کتوں کے نام پر چل رہے اس کاروبار پر پابندی لگا چکی ہے، مطلب یہ کہ یہ ڈاگ سینٹرز والے بذات خود قانون شکن اور مجرم ہیں۔ یہ کھوجی کتے کس طرح کام کرتے ہیں اور کس طرح ایک مخصوص گھر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان ڈاگ سینٹرز کے مالکان رابطہ کرنے پر متاثرہ خاندان سے جرم کی تفصیلات پوچھتے ہیں، ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے علاقے میں جن چند لوگوں پر شک ہے ان کے نام اور گھروں کے پتے بتا دیں۔ یہ نام اور پتے بتانے پر وہ ان گھروں کی پہلے ہی ریکی کر لیتے ہیں اور ایک گھر کو منتخب کر لیتے ہیں جس کا کہ زیادہ تر مدعی کو نہیں بتایا جاتا۔ اس گینگ کے لوگ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ کتے کو اسی گھر میں لانا ہے۔ مدعی کو کسی پر شک نہ بھی ہو تو یہ گینگ والے باتوں ہی باتوں میں اہل علاقہ سے کچھ ایسے گھر والوں کی تفصیلات لے لیتے ہیں جن کی محلے میں مشہوری کچھ اچھی نہیں ہوتی، غریب ہوتے ہیں، وہ یہ گھر پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں اور پھر اپنے کتوں کو انہی میں سے کسی ایک گھر میں لا بٹھاتے ہیں۔ کارروائی ڈالنے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ کتے کو جائے وقوع سے مٹی اور کپڑے سونگھائے جانے کی کارروائی اداکاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ ٹرین رکتے کی لمبی رسی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر کتا مجرم پکڑنے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سعادی ہوئے کتے مخصوص لفظ پر دائیں موڑتے ہیں، ایک مخصوص لفظ بولا جائے تو بائیں موڑتے ہیں، ایک اور مخصوص لفظ بولا جائے تو سیدھا چلتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ایک مخصوص لفظ بولنے پر فوراً جس جگہ ہوں وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مخصوص الفاظ کیا ہیں؟ کام کرو کے الفاظ پر یہ کتے سیدھا چلتے رہتے ہیں۔ چیک کرو کے الفاظ بولنے پر یہ کتے دائیں طرف گلی وغیرہ مڑتے ہیں۔ دوبارہ چیک کرو کے الفاظ پر یہ کتے بائیں طرف مڑتے ہیں۔ اور فائنل کرو تلاش کرو کے الفاظ بولنے پر یہ کتے جہاں ہوتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر درج کیے گئے الفاظ ان کھوجی کتوں کے لیے سٹیئرنگ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب کے علاقے میں بھی اس طرح کی کوئی فنکار پارٹی آئی ہوئی ہو تو ان سے کتے کی رسی پکڑ کر خود یہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ مخصوص الفاظ کے ان کوڈ ورڈز پر کتوں کو چلاتے ہوئے جس مرضی گھر میں لے جا کر جس مرضی کمرے، بیڈ چارپائی پر بٹھا دیں۔ اپنے کھوجی کتے کو ایک مخصوص گھر میں پہنچا کر یہ ڈاگ سینٹر مالکان تو اپنا معاوضہ وصول کرتے اور رفو چکر ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں اس ٹریس شدہ گھر کے لوگوں کو اہل علاقہ کے جس تشدد اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس طرح کے کئی کیسز میں طویل دشمنیاں بھی شروع ہوئی اور قتل بھی ہوئے۔ قانون کے بارے میں تو آپ نے جان لیا کہ وہ کہتا ہے کہ ان کتوں کی شہادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ سپریم کورٹ نے فراڈ پر مبنی اس کاروبار پر پابندی لگائی ہے۔ اس بارے میں سائنس کیا کہتی؟ سائنس کہتی ہے کہ دنیک کا کوئی بھی کتا چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہو، وہ ایک وقت میں صرف اور صرف ایک خوشبو بدبو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس صلاحیت سے لیس کرنے کے لیے بھی اس کتے کی بچپن سے ہی مخصوص اور بڑے مشکل مراحل سے گزار کر تربیت کی جاتی ہے۔
کسی بھی کتے کو ایک صلاحیت کے علاوہ کسی دوسری صلاحیت کے لیے تربیت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جاسوس کتے جن مقاصد کے لیے زیادہ استعمال کیے جاتے بھی ہیں وہ منشیات، بارود، لاش کی خوشبو بدبو سونگھ کر پتہ چلانا ہوتا۔ جس کتے کو منشیات بارود کی بو سونگھنے کی ٹریننگ حاصل ہوتی ہے وہ لاش کی بو نہیں سونگھ سکتا، مطلب یہ کہ ایک کتے کے پاس ایک ہی مہارت ہوتی ہے کتوں کے ذریعے چوروں اور ڈاکوؤں وغیرہ کو پکڑنا۔ فلمی کہانیوں میں تو ہو سکتا ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔